اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ نجم میں مشاہدات معراج کا ذکر میں چاہتی ہوں کہ حدیث کے بیان کی تکمیل سے قبل ہم اس واقعہ سے متعلق سورۃ نجم کی آیات کا مطالعہ بھی کر لیں۔ سورۃ نجم کی ابتدائی آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں اور ان کی تفسیر و تشریح میں اختلاف سلف سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے اور جن کا ذکر سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں ہوا ہے، اس وقت میں ان سب سے بحث نہیں کروں گی، البتہ جس مشاہدے کا ذکر آیات میں ہے اس کا ذکر کروں گی، کیونکہ ان آیات کا تعلق تقریباً تمام مفسرین اور علماء امت کے نزدیک واقعہ معراج سے ہے۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھٹلایا نہیں۔ اس کی طرف میں قبل ازیں اشارہ کر چکی ہوں کہ ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وصفے بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا یہ واقعتاً ایسا ہی ہے جو آگ سامنے نظر آ رہی ہے وہ در حقیقت آگ ہے یا آگ کی سی صورت ہے۔ آج کل تو اس طرح کے لیمپ اور ہیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان کو ان کے اندر حقیقی انگارے دہتے نظر آتے ہیں، ان سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، حالانکہ انگاروں کا وجود ہی نہیں ہوتا تو ہماری آنکھ دھوکہ کھا جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور دل، نظر و قلب، بصارت و بصیرت کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں فرق و تفاوت اور وسوسہ نہیں ہوتا۔ اسی حقیقت کے اظہار کے لیے نہایت فصاحت و بلاغت اور اعجاز و اعجاز سے فرمایا گیا ما کذب الفؤاد ما رأى۔ آگے فرمایا افتمارونہ علی ما یرى، لوگو کیا تم ان چیزوں کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں تو جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو وہ دیکھتے ہیں چشم سر سے اور دل کی بصیرت سے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور وہ اسے ایک بار اور بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشاہدہ پہلی بار نہیں ہوا، ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ موجودہ مشاہدہ ان کو کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، عندہا جنت المأویٰ، اسی سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جنت المأویٰ ہے، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور جو اللہ کے نیکوکار بندوں کا ٹھکانہ بنے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کے متعلق سورۃ الزمر میں فرمایا گیا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جنت کے داروغہ ان نیکوکاروں سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر، تم بہت خوش بخت رہے، داخل ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ احادیث میں معراج کے موقع پر جنت کے مشاہدات کے جو احوال آئے ہیں وہ جنت وہی تو ہے، ان آیات میں ان احوال کا ذکر نہیں ہے۔ سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ لفظ منتہا انتہا سے بنا ہے جس کا مفہوم وہ جگہ، وہ مقام ہے جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ سدرۃ المنتہیٰ کیا ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اس کے متعلق میں آگے چل کر کچھ عرض کروں گی۔ قرآن مجید نے یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص اس اسلوب سے یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے، یہ منتہا کسی اعتبار سے ہے۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے، یہ اس اعتبار سے منتہا ہے کہ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں، یہ انتہا ہے، یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ اور نوٹ کیجئے کہ اس سے آگے جانے کا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری شاعری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی آگے گزر گئے، لیکن اس کا قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہیں تک گئے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اس بارے میں بھی وضاحت آئی ہے کہ وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لے لیتے ہیں، گویا جو چیز بھی عرش الہی سے اترتی ہے وہ بلا واسطہ اولاً یہی نازل ہوتی ہے۔
اس سے آگے وہ حریم کبریا ہے جس میں مخلوق کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ عالم خلق کی کوئی شے جو کبھی اوپر آ سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہیں تک آ سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی بھی یہیں تک ہے، لہٰذا نوٹ کیجیے کہ قرآن مجید نے جو ذکر کیا وہ سدرۃ المنتہا کے آگے یا پار کار نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ آگے فرمایا اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، جب اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوا تھا، یعنی نہ اس کو زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ حروف و الفاظ ہیں جو اس کیفیت کو بیان کر سکیں، یہ اس کی تعبیر کر سکیں، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر کبھی ان کا خیال تک آیا، اب انہیں بیان کریں تو کن الفاظ میں کریں، ان کا ابلاغ و اعلان کیسے ہو، وہ کمیونیکیٹ کیسے ہوں۔ اب ابلاغ اور اعلان تو کسی ایسی چیز کے حوالے سے ہوتا ہے جس کا آپ کو تجربہ ہو اور آپ کی دید ہو یا شنید بھی آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو تو اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہاں اسلوب اور انداز یہ اختیار کیا گیا اِذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ، جبکہ سدرہ کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ تجلیات ربانی کس نوعیت اور کس کیفیت کی حامل تھی، اسے سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ تجلیات کا جو براہ راست نزول ہو رہا تھا، اس مہبت تجلیات اور ان کے نزول کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ معراج اور رؤیت باری تعالیٰ ہماری شاعری میں بے انتہا مبالغے ہو جایا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال جو کچھ بھی تھے، بہرحال شاعر بھی تھی اور شاعری میں مبالغہ لازم ہو جاتا ہے، لہٰذا کہتے ہیں موسیٰ ظہور رفت بیک جلوۂ صفات تو عین ذات می نظری و تبسمی، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو ایک جلوۂ صفات ہی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ مبالغہ ہے۔ عین ذات کے مشاہدے کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تاہم اس زمن میں اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آ رہا ہے، یہ اختلاف سلف میں بھی ہے اور خلف میں بھی، لہٰذا کوئی یہ رائے رکھنا چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا تو رکھے۔ میں نے آغاز ہی میں واضح کر دیا تھا کہ اس واقعہ معراج کا بالغیہ انکار کفر ہوگا، لیکن تفصیلات اور توجیہات و تاویلات کا اختلاف کفر نہیں ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، براہ راست دیدار الہی ہوا، لیکن زیادہ قوی رائے یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا نور انا یرا، یعنی اللہ تو ایک نور ہے، اسے دیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نور کے ذریعے سے کسی اور شے کو دیکھتے ہیں، نور تو نور ہے، اس کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ لقد رأیٰ من آیات ربہ الکبریٰ، سورۃ نجم۔ درمیانی آیت کے متعلق تو میں بعد میں عرض کروں گی، پہلے آخری آیت پر غور کیجیے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ بے شک انہوں نے اپنے رب کی عظیم الشان نشانیوں کو دیکھا۔ کبریٰ اسم تفصیل ہے، بس یہاں عظیم ترین آیات ربانیہ کے مشاہدے کا ذکر ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا نہیں آیات ربانیہ کا مشاہدہ ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں معراج کے زمینی سفر کی غرض و غایت یہ بیان ہوئی کہ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، یعنی یہ سفر اس لیے کرایا گیا کہ ہم اپنے رسول کو اپنی آیات میں سے چند ایک مشاہدہ کرائیں۔ وہاں کبریٰ
نہیں آیا، وہ زمینی آیات ہیں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن عظیم ترین آیات الہی وہ ہیں جو سدرۃ المنتہا کو ڈھانپے ہوئے ہیں، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ اس حوالے سے اگر تقابل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اور اس اعتبار سے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کی جائے تو درست ہوگی کہ ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بھی تحمل نہ کر سکے، اور یہاں تجلیات ربانیہ کا سدرۃ المنتہا پر براہ راست جو نزول ہو رہا تھا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھرپور انداز میں دیکھا اور ان کا تحمل کیا۔ اس اعتبار سے فرق و توافق ثابت ہے، لیکن اگر یہاں ذات باری تعالیٰ کے دیدار کو لایا جائے تو یہ بلا سند ہے، اس کی قرآن یا حدیث میں سند موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی، یا کم از کم حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی۔ ہاں، بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں دیدار الہی سے بھی مشرف ہوئے تھے، سند کے ساتھ منقول ہے، لیکن عظیم اکثریت کی رائے بھی یہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہیں اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے، وہ دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتی۔ یہ رائے رکھنے والے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورۃ انعام۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ البتہ قیامت کے روز اہل ایمان اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعث و بعد الموت پر ان کو وہ بصارت عطا فرمائے گا جو دیدار الہی کا تحمل کر سکے گی۔ سورۃ القیامہ میں اشعار ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ نیز حدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوا کرے گی۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ کا مفہوم۔ اب میں سورۃ النجم کی آیات کے متعلق کچھ عرض کروں گی جس کے تشریح و تصریح مؤخر کی گئی تھی، یعنی ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ اس مقام پر بڑی عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک آپ چند کیفیات کو اچھی طرح جان نہ لیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے بارے میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مشاہدے کا شوق ہے، اور وہ شوق اتنا ہے کہ حد ادب سے بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ حسرت موہانی کا ایک شعر ہے، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتائیں، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ شوق بہت بلند ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت قرآنیہ ما زاغ البصر وما طغیٰ ان دو متضاد کیفیات کو نہایت بلیغ و اسلوب سے بیان کر رہی ہیں۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادہا، یعنی کسی شے حقیقت کو اس کی ضد کے حوالے سے بخوبی پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے رات کی حقیقت دن کے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے اور دن کی حقیقت رات کے تقابل سے سمجھی جاتی ہے۔ اب علامہ اقبال کا وہ شعر ملاحظہ ہو جو ان کی نظم و ذوق و شوق میں ہے۔ علامہ کی یہ نظم میرے نزدیک ان کے اردو کلام کی معراج ہے۔ اس نظم کے آخری حصے کا ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہیں بے ادب۔ دونوں اعتبارات سے جو ضد ہے اسے اقبال اس شعر میں لائے ہیں، یعنی ایک طرف میری نگاہ میں بے ادبی تھی اور وہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی جس کا دیکھنا ادب کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف حوصلہ نظر نہیں تھا لہٰذا دیکھ نہیں سکی۔ اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس مشاہدے کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو مشاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ میں عرض کر چکی ہوں کہ وہ مشاہدہ اللہ کا نہیں بلکہ آیات ربہ الکبریٰ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس مشاہدے کی شان یہ ہے کہ نگاہ جمی رہی۔ یہ صرف ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ نگاہیں چکا چوندھ نہیں ہوئی، یا جہاں تیز روشنی ہو نگاہیں اس کا تحمل نہیں کر سکتی اور دیکھنے والا نگاہ ہٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ ما زاغ البصر نگاہ کچھ نہیں
ہوئی، ٹیڑھی نہیں ہوئی۔ جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو جما کر دیکھا ہے، جو مشاہدہ کیا ہے بھرپور کیا ہے، پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے، لیکن وہ ما طغا حد سے تجاوز نہیں کیا۔ بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے، طغا ہی سے طغیانی بنا ہے، یعنی حد سے نکل جانا۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ طغاس حد سے تجاوز کو کہتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک مقام ادب بھی ہے، لہٰذا وہاں حد سے تجاوز نہیں ہوا۔ العبد عبد وإن ترقى ورب رب وإن تنزل، بندہ بندہ ہی رہے گا خواہ کتنے بلند مقام تک پہنچ جائے، اور رب رب ہی رہے گا خواہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بندگی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ وہاں بھی حال یہ ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہاں بھی وہی پہنچائی اپنے بندے کو جو وہی پہنچانی تھی۔ لیکن عبدہ و رسولہ کے مشاہدے کی کیفیت یہ ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ کج ہوئی اور نہ ہی اس نے حد سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بالتحقیق انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ آیات کبریٰ ہمارے تخیل و تصور سے بالاتر ہیں، اور انسانی زبان کے الفاظ اس کے بیان کا تحمل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر مجمل طور پر ہی کیا گیا ہے۔